السلام علیکم ناظرین اکرام، ارشاد بٹی لائیو شو میں بے قابو ہو گئے، حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور حکومت کی صفر کارکردگی پر بات کرتے ہوئے طنز کرتے رہے۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھی ان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکہ سے اب کم از کم ہمارے رابطے بحال ہو گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھوڑے ریلیونٹ ہو گئے؟ کیسی کیا معصوم خواہشیں، امریکہ سے ہمارے رابطے بحال ہو گئے، ہم ریلیونٹ ہو گئے۔ یہ تو مٹی ریلیونٹ ہونا ہے، تو ہم ہیں کیا؟ پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ ہو کیا۔ یعنی آئی ایم ایف کے غلام، ہر کوئی اسرائیل اور بھارت کو چھوڑ کر ہر ملک سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، قرضہ پکڑا ہوا ہے، ہر ادارے سے آپ نے قرضہ پکڑا ہوا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے شکریہ آگے سے ادا کیا ہوگا تو ٹرمپ کو لڈیاں ڈال رہا ہوگا وائٹ ہاؤس میں؟ یعنی یا ٹرمپ بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ بھائی شہباز شریف نے مجھے شکریہ ادا کر دیا، وہ ایلون مسک کو مس کالیں کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا شہباز شریف تیرے پتہ لگا شہباز شریف نے میرا شکریہ ادا کیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ ٹرمپ نال ساڈی گل ہو گئی۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے جو پیسے لیے ہمیں ڈبل میں، جو افغانستان کی جنگ تھی اس میں ہم نے اپنا کھربوں کا نقصان کرایا، ہم نے اس میں اپنے کوئی لاکھ لوگ شہید کروائے۔ امریکی انتظامیہ، یہی ٹرمپ انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیں ڈبل کراس کیا ہے، اور یہی ٹرمپ صاحب جو ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ وہ 32 ارب ڈالر کدھر ہیں، اور یہی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو سوٹ کیا اس کو کہ وہ ایک دہشت گرد پکڑا گیا تھا، جو امریکہ کو سوٹ کرتا ہے، ورنہ آپ نے وہ دیکھا نہیں وہ یوکرائن کے صدر کے ساتھ کیا حال کیا ٹرمپ صاحب نے بٹھا کر اسے۔ یعنی کبھی کوئی اس طرح کی بدتمیزی اور بد تہذیبی آپ نے دنیا میں دیکھی؟ خیر، ہمارے پرائم منسٹر بڑا خیر مقدم کر رہے تھے۔ بٹی صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ پنجاب اور وفاقی حکومت دونوں اپنے پہلے سال کو کامیاب ترین قرار دے رہے ہیں۔ حکومت، آپ نے اشتہارات بھی دیکھے تھے، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، اشتہار بھی چل رہے ہیں۔ آپ حکومت کی ایک سال کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، دو جملے، پتہ نہیں آپ شاید آپ طبیعت کی وجہ سے روزہ بڑی افطار تو آپ نے کر ہی لیا ہے۔ اب نہیں رہے دنیا میں۔ ریلیونٹ تب رہیں گے جب ہمارے گھر دانے ہوں گے، ریلیونٹ تب رہیں گے جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ لیڈر لیس پاکستان ہے، یہ ذہنوں میں رہے۔ یہ آپ شہباز شریف صاحب کے حوالے اگر آپ نے ملک کر کے سمجھنا ہے کہ، اور اسحاق ڈار صاحب فارن آف وہ جو اب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ تیر ماریں گے اور یہ ادھر کریں گے، تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ اپنے ملک کا سوچ لیں۔ تو کوئی ریلیونٹ نہیں رہے کوئی۔ ٹرمپ صاحب نے ابھی چند اگلا ایک کوئی موضوع آ جائے گا تو اس پہ ٹرمپ صاحب الحمدللہ ہمیں پکڑ لیں گے، پھر دیکھ لیں، چونکہ ہمارا ایشو ہی نہیں، ہم ہیں ہی کوئی نہیں، نہ کسی جوگے ہیں، نہ کوئی بات ہے، نہ کچھ۔ افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے تو ہماری تو ہے ہی کوئی کہیں بھی نہیں ہے۔ اے جڑی یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ساری ٹرمپ نال گل ہو گئی، وہ ٹرمپ بھول بھی چکا ہوگا کہ میں نے کوئی ایک جملہ بولا تھا۔ خیر، تو لیکن اب تو حکومت کہہ رہی ہے معیشت ہماری کافی اب بہتر ہو رہی ہے، اب تھوڑی شاید ہماری باہر سے امداد بھی آ رہی ہے۔ اب آپ کی عمر کتنی ہے شجیہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ بے نظیر تو آپ چھوٹی ہوں گی بہت، 88 میں۔ بے نظیر بھٹو کا کبھی ایک اپنے ریسرچر، یہ جو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، کام کو نہیں کرتا یہ لقمان شیخ، اس کو لگائیں کہ بے نظیر بھٹو کا پہلا سال جب مکمل ہوا، پھر اس کے بعد آیا نواز شریف کا جب پہلا سال مکمل ہوا، پھر اس کے بعد آئی بے نظیر بھٹو کا پھر دوبارہ جب پہلا سال مکمل ہوا، پھر اس کے بعد آیا نواز شریف کا جب پہلا سال مکمل ہوا، پھر تیسری مرتبہ آیا نواز شریف، ان کا جب پہلا سال مکمل ہوا، بلیو می 95% یہی باتیں گھسی پٹی جو یہ آج یہ حکومت کر رہی ہے۔ معیشت سدھی ہو گئی ہے، پٹڑی تے چڑھ گئی ہے، اسی ہن بس ترقی کرنے والے ہیں۔ پاکستان ناسا تو پتہ نہیں، ناسا کو کہیں گے کہ وہ چاند سے پاکستان کو واپس زمین پہ لائے، اتنی ہم ترقی کر جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہتھے جب ملک چڑھا، بھٹو صاحب ایک بڑے کردار تھے ملک توڑنے میں 71 میں، ان کرداروں میں سے ایک تھے۔ باقی جو بچا کچا ملک تھا وہ 88 میں جب ان دونوں پارٹیوں کے ہتھے چڑھا تو انہوں نے سوا ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا۔ اس سے پہلے کا پاکستان اور تھا، اس کے بعد کا پاکستان جب ان کے ہتھے چڑھا تو وہ کشکولستان ہو گیا، تزادستان ہو گیا۔ ہمارے مسائل کی وجہ یہ ہیں جن سے ہم مسائل حل کرنے کی توقع رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ان کی 7 نسلیں سنور گئی ہیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ 10 ارب کا میں نے لمجان پیکج دے دیا تو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے ڈال دیے تو الحمدللہ اس نے ہمیں قرضہ دے دیا، تو الحمدللہ اس کا قرضہ مؤخر ہو گیا، تو الحمدللہ اس نے میرے ساتھ کھلے دل سے ملا، تو 60 صفوں کے اشتہار اور 293 تصویریں مریم نواز صاحبہ کی۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ ایسے ہی انہوں نے ہمارے ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. ہمیں اس ملک کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں جھنڈے گاڑے ہیں, چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے اس ملک کا. اور صرف دو جملے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ کی کرپشن بڑی ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کہہ رہا ہے کہ جمہوریت 6 درجے نیچے گئی ہے. فریڈم ہاؤس کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق, شہری حقوق نیچے گئے ہیں. IMF وفد چیف جسٹس آپ کو کہہ رہا ہے کہ سانو بریفنگ دیو. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک نے 40,000 سے زائد جرائم کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو 2023 کے مقابلے میں 31,000 زیادہ ہیں, اور اس سے زیادہ تشریح. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ ارشاد بھٹی نے حکومت پر خوب تنقید کی, حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا, بے عزت کر کے رکھ دیا. یہ کہا کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ بات کرنے کی ان کی اوقات نہیں ہے, یہ ٹرمپ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں, امریکہ کے ساتھ ان کی بات کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تم ہوتے کون ہو, تم ہو کون, تمہاری حیثیت کیا ہے. خوب آڑے ہاتھوں لیا. یہ بھی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.